تو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اخلاق تھے، بہت خوش اخلاق تھے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں خوش اخلاق کون ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق پہ قرآن گواہی دیتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق کو مخالف بھی بیان کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اخلاق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ محکوم کے اخلاق کو کوئی گنا نہیں کرتا، محکوم کے اخلاق گنتی میں نہیں آتے، ہمیشہ حاکم کے اخلاق گنتی میں آتے ہیں۔ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق کو گنا نہیں کرتے، اور جو بافوق اور اوپر والے ہوتے ہیں ان کے اخلاق کو گنا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی اخلاق تھے، مدینہ منورہ میں تھے تب بھی اخلاق تھے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں وہی اخلاق تھے، کلمہ گو چند ایک لوگ ہیں، اور مدینہ منورہ میں آئے تو کلمہ گو چند ایک نہیں، چند سو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پیغمبر جب اللہ کی مدد آئی اور فتوحات شروع ہوئیں، خصوصاً فتح مکہ، اب ایک ایک بندہ نہیں، فوج در فوج، گروہ در گروہ، آپ دیکھو کلمہ پڑھیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اخلاق تو مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ فرق کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس مرکزیت، خلافت، حاکمیت، اقتدار نہیں تھا، اخلاق سے متاثر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اخلاق سے متاثر ہوئے، آپ کی برتری کو دیکھا تو انہیں کلمہ پڑھا ہے۔ میں اس کی کئی باتیں سمجھایا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایران کا شہزادہ آیا، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شہزادہ آیا، حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا، اس کو قتل کرنا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے کر چلو، میں نے ایک بات کہنی ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا لے آؤ۔ پھر جب ان کے پاس آیا بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا جی میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو پانی دے دو۔ جب پانی پیالے میں دیا، اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ میں پیالے میں پانی پینے لگوں تو میری گردن نہ اڑا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے ماریں گے نہیں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے پانی گرا دیا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سچ بولتے ہیں اور اپنے وعدے پر وفا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے ماریں گے نہیں۔ اب تو پانی میں پی نہیں سکتا، نہ پیوں گا، مجھے آپ کبھی بھی ماریں گے۔ اس نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، دیکھو عمر کے اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہو کہ لوگ اخلاق سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا شہزادے کو حضرت عمر تک لایا کون تھا؟ حضرت عمر کے دربار تک لایا کون تھا؟ پہلے یہ وہاں سے گرفتار ہوا ہے، طاقت کے ساتھ یہاں کو لایا گیا، حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا، اب اس نے اخلاق کو دیکھا ہے تو کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ حضرت عمر گردن کاٹ سکتے تھے اور نہیں کاٹی، اب کلمہ پڑھا۔ اگر کاٹ ہی نہ سکتے اور پھر نہ کاٹتے تو میں دیکھتا ہے کیسے کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایک یہودی چڑھ گیا میدان جنگ میں، وہ نیچے گرا ہے، آپ اس کے سینے پر ہیں، اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں، اس نے نیچے سے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا جی کیوں چھوڑا ہے؟ کیا پہلے میں ذبح کر رہا تھا اللہ کے لیے اور اب میں نفس کا غصہ شامل ہو گیا، لہٰذا میں نے تو چھوڑ دیا۔ اس نے ان کی اخلاق دیکھے تو کلمہ پڑھا، پتہ چلا کہ بندہ اخلاق سے کلمہ پڑھتے۔ میں نے کہا یہودی تو اخلاق پہلے بھی جانتا تھا، اب حضرت علی کی تلوار کی زد میں ہے، اب اس کو ذبح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اب چھوڑا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اگر ذبح کر ہی نہ سکتے کہ میں نے تجھے معاف کر دی ہے تو کون کلمہ پڑھتا؟ نہ معاف کرو نا، تم مجھے مار کے دیکھ لو، تمہیں کسی نے کہا مجھے معاف کرو؟ تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اب آپ گردنیں اڑا سکتے تھے، نہیں اڑائیں، بدلہ لے سکتے تھے، نہیں لیا، کلمہ پڑھ لیا۔
اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں تشریف لائے، یہی مکہ تھا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اب اسی مکہ میں کچھ نہیں کہہ رہے، اب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے وہ قوت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ بدلہ لے سکتے تو انہیں کلمہ نہیں پڑھا، اب طاقت اور قوت تھی کہ بدلہ لے سکتے تو چھوڑا، اب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میں گزارش کروں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کے پاس کوئی آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ ان کو لیتے ہیں اور اپنی جو فیکٹری کا مالک ہے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے استاذ آئے ہیں، معزز مہمان آئے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ لے کر آتے ہیں اور جو باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ آ کر جوتا سیدھا کرتا ہے، تو کیا اس گارڈ کی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی گارڈ لگ جاؤں چونکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ کسی کا دل کرے گا میں گارڈ لگ جاؤں بھائی کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ اور اگر وہ گارڈ مسلمان ہو تو اس کو دیکھ کر کوئی ہندو کلمہ پڑھ لے گا، بھائی ان کے اخلاق بہت اچھے ہم کلمہ پڑھ لیں، کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ وہ سمجھیں کہ نوکر ہے، ٹی سی کر رہے ہیں، اس کا کام کیا سوائے جوتے سیدھے کرنے کے۔ لیکن اگر آپ لے کر جائیں اپنے کسی بڑے کو اور جو مل کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک، وہ آئے دروازہ خود کھولے اور آپ کے بڑے کے جوتے سیدھے کرے تو پوری فیکٹری میں دھوم بچ جائے گی، یار کیا سیٹ ہے، یار کیا خوش اخلاق ہے، کیسے اس نے بچوں کے جوتے حضرت کے جوتے سیدھے کیے۔ اب اس کو دیکھ کر اگر مسلمان ہے تو کئی لوگ کلمہ پڑھیں گے کہ یار مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اخلاق کا عمدہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اخلاق سے اس دین پھیلتا ہے، یہ تب ہے جب آپ حاکمیت پر ہوں۔ محکوم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمے نہیں پڑھا کرتے، حاکم اور برسر اقتدار اور بڑے لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ باقی اخلاق تو ہر حال میں اچھے ہونا ضروری، ماتحت ہیں تب بھی، مافوق ہیں تب بھی، آپ غلام ہیں تب بھی، آپ مالک ہیں تب بھی، آپ نوکر ہیں تب بھی، آپ مالک ہیں فیکٹری کے تب بھی، وہ تو ہونے چاہیے۔ لیکن جو درست بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔